جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 121ویں ملاقات ہے. 121. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, صحت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے پلیز. دوست احباب کو بھی بتائیے. یہ پیورلی میری پرسنل لائف کے اچیومنٹس کے متعلق ہے. کوشش یہی ہے کہ جو یاد ہے اور جو سچ ہے, اللہ نہ کریں کہ یہ آمیزش ہو جائے, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن انتہائی کوشش یہی ہے کہ جو صورتحال ہے اسے بیان کیا جائے. کیونکہ جو آپ لکھتے ہیں وہ بھی شہادت ہوتی ہے. جب آپ لکھ کے دے دیتے ہیں, اور جو آپ بولتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے. اللہ جنرل سکورے والد صاحب کو وہ کہتے تھے کہ بیٹے جب تحریر کرنی ہے تو 100 دفعہ پہلے سوچ لینا ہے, کہیں سائن کرنے ہیں تو پھر 100 نہیں 200 مرتبہ سوچ لینا ہے, اور جب بولنا ہے تو غور و فکر کے ساتھ. لیکن ہم کمزور انسان ہیں, والدین جتنا تجربہ ہم نہیں رکھتے. تو 2000 والدہ صاحبہ کے ساتھ حج کا سفر, مینا میں آخری روز, پھر طواف الزیارہ کے لیے جانا تھا مکہ شریف. جب مینا کے لیے گھر سے 2 دن پہلے روانہ ہوئے تھے تو جتنا سامان تھا وہ سارا ساتھ لے لینا تھا, کیوں پھر گھر میں واپسی نہیں ہونی تھی. گھر کرائے پہ لیا تھا. سعودی بڑا خوش تھا, بڑا اچھا آدمی تھا. مجھے عربی زبان آتی تھی, وہ مجھ سے بہت خوش تھا. کرائے میں بھی اس نے کافی رعایت کر دی. بلکہ جب ہم نکلنے لگے تو وہ وہاں نہیں تھا. میں نے اسے فون کیا, وہ کوئی گھنٹے بعد آیا. میں نے اسے کہا سعیدی ہم جا رہے تھے. وہ مجھے کہتا ولد برخوردار, اگر تم چلے بھی جاتے تو میرا کرایہ مجھے پہنچ جانا تھا. میں نے کہا حاجی تمہارا بہت شکریہ. اس طرح حرم شریف میں طواف الزیارہ ادا کیا. اب ہماری اگلی منزل تھی مدینہ شریف. حج کے ارکان ادا کرنے اللہ تعالیٰ یہ ہمت دیتا ہے. بڑا مصروف 3-4 دن گزرتے ہیں. میری ایج اس وقت میرا لے 44-45 ہوگی, اور سبھی کہتے تھے کہ آپ خوش قسمت ہیں, آپ نے اس عمر میں حج کیا ہے, مگر نہ تو پاکستان سے لوگ عمر رسیدہ ہی آتے ہیں. کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ بیٹے بیٹیوں کی شادی کر دی ہے, فرائض ادا کر دیے ہیں, چلو اب حج پہ چلتے ہیں. لیکن آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے بعد اصل فرض پھر شروع ہوتا ہے, اصل ذمہ داری بعد میں شروع ہوتی ہے. وہ لوگ بھی ٹھیک کہتے تھے
اس وقت قدریں اور تھیں، آج کل قدریں اور ہیں۔ پھر ماں باپ جب سر پہ ہوں بات اور ہوتی ہے۔ میاں صاحب کا شعر ہے، پائی پائیاں دیاں باواں، پائی پائیاں دے دشمن ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں، پیو سر تے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ جب والدین چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جو پہلا شعر ہے وہ صادق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ خیر، مدینہ شریف کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ جتنے بھی حجاج کرام تھے حشاش پشاش تھے، کوئی ایسی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ جب ہم مکہ شریف سے نکلے تو مجھے یاد ہے کہ ہماری کوسٹر جہاں بھی رکتی، گاڑی کے دونوں طرف لوگ کولڈ ڈرنکس، فروٹ، پیٹیاں، بیگ، قرآن پاک کے نسخے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ میدان عرفات میں بڑے بڑے کنٹینر، ان میں دودھ کے پیکٹ، لسی کے پیکٹ، عجیب منظر ہے۔ پھر مدینہ شریف جاتے ہوئے میرا حال 3-4 گھنٹے سے زیادہ لگ گئے، تو ذہن وہی 1400 سال پیچھے چلا گیا کہ آج ہم ان گاڑیوں پہ سفر کر رہے ہیں اور سفر کا یہ عالم ہے۔ تو جب یہ ذرائع مواصلات نہیں تھے، یہ روڈیں بھی نہیں تھیں، تو سفر کیسے طے ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، بس اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بڑے کٹھن راستے، پہاڑ، چٹیل پہاڑ، تو غار حرا اس کی بلندی، مکہ شریف سے اس کا فاصلہ، ساری چیزیں انسان کو حیران کر دینے والی ہیں۔ اب جو مدینہ شریف قریب آ رہا تھا تو ہماری جستجو بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید جمعہ کا دن تھا، تو یہی حسرت لے کے چلے تھے کہ مسجد نبوی میں جمعہ ادا کریں گے، لیکن کیونکہ راستے میں وہاں چیک پوسٹیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ نماز جمعہ کے بعد ہم لوگ مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ سارا قافلہ بہت خوش تھا۔ اب وہاں پہ پہلا کام یہی تھا کہ رہائش کے لیے مکان ڈھونڈنا ہے، کیونکہ گاڑی سے سامان اتار کے رکھنا تھا۔ تو جنت المعلیٰ کے قریب ہی مدینہ شریف مسجد نبوی کے پاس صرف 15 منٹ کے فاصلے پہ لوگوں سے پوچھنے کے بعد ہمیں ایک اچھا گھر مل گیا۔ پاکستانی تھا، جس نے اپنے اسپانسر سے وہ رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے لیا ہوا تھا۔ کرایہ وغیرہ طے ہو گیا، اپنا سامان وہاں رکھا۔ اکاموڈیشن بہت بہتر تھی، کمرے صاف ستھرے تھے۔
اب اگلی کہانی میں ذکر ہوگا۔ مسجد نبوی کی طرف سفر کا۔ اکاموڈیشن اس لیے بھی قریب لیتے کہ کوشش ہوتی کہ 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں ادا ہو۔ وہاں مارکیٹیں ساری قریب تھیں، کھانے والے ہوٹل، روٹی مدینہ شریف کی بہت بڑی ہے، میرا لئے ایک روٹی کو 2-3 بندوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔